بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لال شہباز قلندر کا ایک واقعہ۔ حضرت لال شہباز قلندر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آیا تو پوچھے، تم کون ہو؟ تو وہ بولا، میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ بے اختیار ہو کر مسکرا دیے۔ یہ بات اس ریچھ نچانے والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا، پر کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ نہ ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا، پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ ریچھ والے نے آپ سے کہا، اب آپ کی باری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رہ دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور ریچھ والے کو فرمایا کہ نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا، گزر جانا مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی ریچھ والا نیچے سے گزرا، ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی، نہ گرد و غبار، جہاں تک نظر دیکھے خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر تیزی سے پہنچ کر بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، سپہ سالار ریچھ آپ کہاں گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل میں پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران ہوا۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلے شکوے کرتی لپٹ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ سب بھول کر نہا دھو کر شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں پہنچا جہاں پر لشکر تھا، تو دیکھا وہ درخت اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کہ، اور درخت کے بیچ سے گزرا۔ ماحول بدل گیا، وہی وقت، وہی مقام، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑی ہے، وہی گرمی، وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا، جناب۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ گھبرا گیا اور کہا، میں کہاں ہوں؟ میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے، سب کہاں ہیں؟ تو لال شہباز قلندر نے فرمایا، سب تماشا تھا۔